السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. عمران خان کے جو یونائٹڈ نیشنز کا دورہ تھا اور وہاں پہ جو ان کی سپیچ تھی، اس کے بعد دو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ ایک تو عمران خان امت مسلمہ کے ایک سپریم لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. لوگ کبھی کہتے تھے کہ مہاتیر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اردگان ہیں، کبھی کہتے تھے کہ نہیں محمد بن سلمان ہیں، بیکاز اس لیے کہ وہ جو ممبر ان کے پاس ہے وہاں پہ جو مکہ اور مدینہ کی ایک امپورٹنس ہے، اس وجہ سے ان کو لوگ کہہ رہے تھے. لیکن اب ایک انڈسپیوٹڈ رائے سامنے آ گئی ہے کہ امت مسلمہ کے اگر کوئی لیجٹمیٹ اور جینون لیڈر ہیں تو وہ جناب عمران خان ہے. اور عمران خان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے یہ اس کلیم ٹو فیم میں، ایک تو ان کی اپنی قابلیت ہے، ان کی اپنی ذہانت ہے، یا ان کا اپنا ویژن ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں صرف لوگ روپے پیسے کے نام پہ الیکشنز لڑتے ہیں اور وہ الیکشنز جیتتے ہیں، یہاں پہ عمران خان کی ذاتی جو دولت ہے یا ذاتی جو ان کے اثاثہ جات ہیں وہ ایک مڈل کلاس فیملی کے اس میں ہے. اور عمران خان کو اللہ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا کہ وہ اربوں روپے کے مالک بن جاتے. جب ان کی جمائمہ کے ساتھ علیحدگی ہوئی تھی تو برطانوی قانون کے مطابق اور قوانین کے مطابق ان کو وہاں پہ ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ اماؤنٹ ملنی تھی، جس کا آپ اور ہم شاید صحیح طرح اندازہ بھی نہ کر سکیں. پاؤنڈز میں تھی اور پاؤنڈ سٹرلنگ میں. لیکن عمران خان نے وہاں پہ حلفیہ بیان دیا کہ ان کو جمائمہ کیا، ان کے خاندان کی کسی دولت اور جائیداد کا کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنی جو ورچوز ہیں یا اپنی جو انہوں نے کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو انہوں نے سامنے رکھا، اور سمجھانے والے حالانکہ بہت کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن عمران خان اور ان کی جو عزائم ہیں ان کو کوئی ڈاما ڈول نہیں کر سکا. بڑی مشکلیں آئیں ان کو اس پورے 22-24 سال کی سٹرگل میں، اور ابھی بھی آ رہی ہیں. ان کے دور حکومت میں بھی مشکلات ہیں، بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں، لیکن ان میں جو پیشنس انہوں نے دیکھا ہے اور جو سیکھا ہے، انہوں نے ٹیسٹ میچز کھیل کے اور پھر اینڈ میں آ کے کنورٹ کر کے، وہ اب ان کو ان کی اس سیاسی زندگی میں بہت ہیلپ کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جب عمران خان نے کشمیر کا بھرپور بیانیہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا جو ہے وہ ہل گئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے یہ سوچنے پہ کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، بے انتہا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت کے اوپر بہت شدید پریشرز پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ ایسا آ رہا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز اور جو کانگریس مین ہیں انہوں نے وہاں پہ مودی کے خلاف جو ہے وہ بیانات دینے شروع کر دیے ہیں. ان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر مودی اور جنڈال کو اور کچھ لوگوں کو انہوں نے طلب کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ سارا ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری طرف مودی جو ہیں انہوں نے جس طرح سے بے دریغ استعمال کیا ہے بھارتی دولت کا، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے چند لوگوں کو طاقتور کرنے کے لیے، چند خاندانوں کو پیسہ بنوانے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی جو پوری اکانومی تھی، جو ایک بہت اچھی اور اسٹرانگ اکانومی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور بڑی سسٹینڈ اس کی گروتھ تھی 6.5 پر اینم کے حساب سے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 7 اور 7.5 پر اینم کے حساب سے تھی، بٹ جو گروتھ ریٹ تھا. لیکن بہرحال 6.5 کے حوالے سے جو گروتھ ریٹ تھی اب وہ آ کے 2.5% پہ آ گئی ہے. اور جب ان کا ہم پاپولیشن گروتھ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو بھارت کی جو اس وقت اکنامک گروتھ ہے وہ ایکچولی نیگیٹو میں ہے. اور جب 1.2 بلین لوگوں کو آپ پال رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نیگیٹو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو وہ آپ کے گلے پڑتی ہے اور مختلف طریقوں سے گلے پڑتی ہے. اب 16 جو نیشنلائز بینکس ہیں بھارت کے اندر ان کا دیوالیہ ہو چکا ہے. اور یہ میں سنی سنائی بات آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو خود ہندوستانی چینلز جو ہیں میں ان کی کلپ ابھی چلا دوں گا بیچ میں، اور ان کے یعنی ان کے جو میں کراؤڈز ہیں بینکوں کے باہر آپ کو وہ بھی دکھوا دوں گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نے اب اناؤنس کیا وہاں پہ کہ جی 6 مہینے کے اندر آپ صرف 1,000 روپیہ ان بینکوں سے وڈرا کرا سکتے ہیں. یعنی آپ کا اس میں کروڑ روپیہ ہو، 10 کروڑ روپیہ ہو، 200 کروڑ روپیہ، اس سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ
1000 रुपए से ज़्यादा 6 महीने के अंदर उन बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते इंडिया में। तो इससे जो अफरा तफरी वहाँ पे मची है, क्योंकि एक एवरेज मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के जो घराने हैं वो कुछ जुराबों में तो पैसे रखते नहीं हैं, वो महीने के महीने उनकी तनख्वाह आती है, वो बैंक में रखते हैं और वहाँ से वो बेचारे जो है वो अपना घर चलाते हैं। और ये हर जगह की ये कहानी है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है। तो अब जब उनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी वहाँ पे रोकी जा रही हों और उनको कहा जा रहा हो कि ये देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई है। तकरीबन 100 के करीब उनकी मेजर कॉरपोरेशंस हैं जो इस वक्त दिवालिया का शिकार हो गई हैं, जिसमें उनकी मेन लाइन जो इंडस्ट्री है, फ्रंट लाइन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो बहुत शदीद नुकसान उसको हो रहा है। टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो तकरीबन एक साल के अंदर 39,000 गाड़ियाँ बनाता था और एक मॉडल की, मैं सारे मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, एक मॉडल की 39 से 40,000 गाड़ियाँ बनाता था, अब वो उसी मॉडल की 400 से 450 के करीब गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि वहाँ इंडस्ट्री का हाल क्या है। अच्छा, कश्मीर के अंदर उन्होंने थोड़ी देर के लिए जब रिलैक्सेशन की कर्फ्यू के अंदर, तो उनको पता गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब उन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है कि अनकरीब जी हम यहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे, हम यहाँ पे जो है लोगों को राइट टू वोट देंगे और ये करेंगे। और अगर ये होता है तो आपको पता है 8 मिलियन आबादी जो है उन्होंने किसके ख़िलाफ़ या किसके हक़ में वोट देना है, हुर्रियत वाले हों या यासीन मलिक हों या और जितने भी उनके लीडर्स हैं, वो हर हाल में उन्होंने स्वीप करना है और भारत को ये मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ कानून के मुताबिक फरवरी 2020 में वहाँ पे रेफरेंडम होना है और ये रेफरेंडम कश्मीर का नहीं है, ये रेफरेंडम पंजाब के अंदर है, खालिस्तान के ऊपर है। ऑलरेडी इसके ऊपर जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने बहुत सीरियस काम करना शुरू कर दिया है एंड दिस रेफरेंडम कैन गो एनीवे। हालांकि गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में भारत ने बड़ी कोशिश की है कि एक तो पंजाब को उन्होंने 3 सूबों में डिवाइड किया, उसको तोड़ा, उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ा, उसमें इंटर रेशल मिक्सिंग की, वहाँ पे ज़्यादा इंटर कम्युनिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की कि सिखों के अलावा वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जाट और ये सारे लोग उन्होंने वहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है ताकि उनका इलेक्टोरल बैलेंस जो है उसको ऑफ बैलेंस करें। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है वो बड़े जीदार लोग हैं, आपको पता, बड़े धड़ल्ले वाले लोग हैं और दलेर लोग हैं, वो डटे हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने ठानी भी है कि इस रेफरेंडम को उन्होंने अपने हक़ में लेके जाना है। सो एनीथिंग कैन हैपन ओवर देयर एंड इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ टच एंड गो, सीरियसली बड़े सीरियस हालात हैं वहाँ पे। और इस सारे यानी तनाजुर में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अक्टूबर का महीना जो है वो इंतहाई अहम महीना होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो FATF से लिस्ट से निकलने के लिए बिल्कुल अब तैयार है कि जो FATF की शराइत थी पाकिस्तान ने उनको ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि उनको बड़ी भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी है। इस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी से हम लोगों को तो बड़ी तकलीफ़ हुई है, आम एक इंसान को बड़ी तकलीफ़ हुई है कि टैक्स बढ़ गई या महंगाई हो गई या GST बढ़ गई, लेकिन हैविंग सेड दैट उससे जो मालियाती इदारे हैं उनकी शराइत जो हैं वो बहुत हद तक कबूल हो गई। अगर FATF ये मिड अक्टूबर में पाकिस्तान को वाइट लिस्ट पे कर देता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आनी है अक्टूबर के ही महीने से कि आपकी सोच है। कुछ लोगों को तो मैं मिल चुका हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मेजर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो हेज फंड वगैरह जो है वो मैनेज करते हैं और वो जो है दे आर आइंग पाकिस्तान विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अब उनका ख्याल है कि यहाँ पे करेंसी कंट्रोल हो गया है और उनके ख्याल में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस काबिल हो गई है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो सिक्योर होंगी। और एक गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट जो है कि जिसके हम ये ज़रूर उसके ऊपर कह सकते हैं कि हम उसकी कमज़ोरियाँ तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई करप्शन का दावा जो है, मेन दावा अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर 1 साल गुजरने के बावजूद नहीं आया। तो पाकिस्तान एक इंशाल्लाह फुल फॉरवर्ड थ्रस्ट में होगा
اور اکتوبر کے مہینے کے آخر میں یا نومبر کے آخر میں آپ سمجھیں. تو اس پیریڈ میں ہندوستان کو اپنے اندر جتنی سپریٹسٹ موومنٹس ہو رہی ہیں ان کو کچلنے کے لیے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, اپنی جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کے کیسز اس کے اوپر ہو رہے ہیں وہ کرنے کے لیے, اپنی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں کہ جس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف مہاراشٹرا کے اندر باہر کھڑے ہیں اور 16 بینکوں کا 16 نیشنلائز بینکس کا دیوالیہ ہو چکا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے خدشہ یہ ہے کہ کسی طرح ایک جنگ یا لڑائی یا کوئی جھگڑا جو ہے وہ پاکستان سے انہوں نے شروع کرنا ہے, اور اس کا وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. بڑی دیر سے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ, اتنے لوگ مارے گئے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جیش محمد یا لشکر طیبہ جو ہے ان کے لوگ اندر جو ہے وہ انسرجنسی کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک وہ ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے اپنی کسی اس کلیم کا, لیکن اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اور اپنی کارکردگی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اگر وہ کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان تیار ہے ان کا کسی بھی حال میں جواب دینے کے لیے, اس میں خدا نخواستہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے علاوہ بھی کوئی بارڈرز کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے, ان کے فرنٹس کھلتے ہیں کہ نہیں. راجستھان کا فرنٹ ہو گیا, قصور کا فرنٹ ہو گیا, لاہور کا ہو گیا, سیالکوٹ سیکٹر ہو گیا جو ویسے ہی بڑا ہاٹ رہتا ہے ہمارا جو ہے کشمیر کی وجہ سے, اٹس رائٹ دا نیبرنگ سیکٹر. تو یہ سب کچھ جو اگر یہ بھی کھلتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اکنامک ونڈ فال کیا ہوگی, خود پاکستان کے اوپر بھی کیا ہوگی. اور اگر صرف وار پریپیئرڈنس کرنی پڑے آپ کو اور ایکٹیو آپ کے بارڈرز ہوں اور آپ کو لوجسٹک سپورٹ ان کی کرنی پڑے اس طرح سے جس طرح جنگ کے اندر کرنی پڑتی ہے, تو آپ کا 30 سے 35 بلین جو ہے وہ ماہانہ شاید اس کے اوپر خرچ ہو. میں کوئی ڈیفنس انالسٹ نہیں ہوں, میں کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں جو غلط بھی ہو سکتی ہے اور میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میری بات صحیح ہے. تو لیکن اتنا خرچہ ضرور ہوگا. لیکن ہندوستان کو جس بات کا علم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا پیٹ کاٹ سکتے ہیں, پاکستانی گھاس کھا سکتے ہیں, پاکستانی بجلی کے بغیر رہ سکتے ہیں, لیکن پاکستانی اب جو ہے ہندوستان کو سبق سکھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جنگ شروع کریں تو پھر ختم بھی کر دیں, پھر ختم ہم ہی کروائیں گے ان سے انشاءاللہ, یا ہم ہی کریں گے جو ہمارا جواب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یہ اکتوبر کے مہینے کو اچھی طرح گزار دے, یہ بڑا ایک کرٹیکل مہینہ ہے, اور ہندوستان کی جو بتدریج گرتی ہوئی معاشی حالت ہے وہ اب ایکسپوز بھی کرنی پڑے گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس طرح یہ ہندو فنڈامنٹلسٹ جو ہیں یہ نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پہ ہندوستان کے اندر, اسی طرح اپنی اکنامک جو ان کا دیوالیہ ہو رہا ہے, جو امپلوڈ کر رہے ہیں فرام ود ان, یہ اس کی خفت کو مٹانے کے لیے کہیں کسی ہمسائے ملک کے اوپر جنگ نہ تھوپیں. یہ ابھی تک ایک تجزیہ تھا, میرا لیٹسٹ تجزیہ تھا. اس کا آپ کا اس سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, میں نے اپنی تھاٹس آپ کو دی ہیں, مجھے اپنی آپ ضرور آرا دیجیے گا, کامنٹ ضرور دیجیے گا, لائک کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو, اینڈ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر the video with all your friends and family wherever you are. Until the next time, Allah Hafiz.